اب سحری کر رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی، اب کیا کرے؟ یہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرے کہ اذان ختم ہو جائے تب میں سحری بند کروں، یا ابھی 4 مسجدوں کی اذانیں باقی ہیں تب سحری بند کروں؟ کرے تو کیا کرے؟ کیونکہ یہاں سے آواز آ رہی ہے، ہاں ابھی وہاں سے آواز آ رہی ہے، ٹھہرو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اصل اذان جو ہوتی ہے نا نماز فجر کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایسا رواج ہو گیا ہے کہ وہ سحری کا وقت جیسے ہی پورا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے۔ تو لوگوں میں اس کا شاید سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بس یہ اذان جب ہوتی ہے، یہ معروف مشہور ہے کہ بس سحری کرتے رہو، ادھر کی اذان ہو رہی ہے ادھر کی اذان، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اصل سحری کے وقت کے اندر اگر اذان دی تو اذان نہیں ہوگی، دوبارہ دینی پڑے گی، اور سحری کے بعد اذان ہوئی اور ہونی بھی چاہیے، اب کسی نے کھایا پیا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اذان سے روزے کا تعلق نہیں ہے۔ جہاں اذانوں کی آوازیں نہیں آتی، کئی شہر دنیا میں سے جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہوتی، اذان کہاں سے لائیں گے؟ تو اس طرح بڑے بڑے پلازوں میں اذان کی آوازیں کہاں جاتی ہیں اب بلڈنگوں میں؟ تو خیر اذان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ افطار کا نہ سحری کا، اس کا تعلق وقت سے ہے۔ تو اب تو دعوت اسلامی نے آسان کر دیا ہے، 27 لاکھ سے زیادہ ٹائم ٹیبل ٹائم دے دیے سحری، افطاری، دیگر نمازوں کے، اور اپنے مطلب اس پر آپ دعوت اسلامی ویب سائٹ پر اس کو حاصل کر سکتے ہیں، نظام الاوقات ٹائم ٹیبل۔ اس سے دیکھ کر آپ اپنے اپنے شہر کا، اپنے اپنے ادھر کا، جیسے ہمارے یہاں تو فیضان مدینہ کا الگ ٹائم ہے، کراچی بہت بڑا ہے نا، اور دوسرے علاقوں کا ٹائمنگ بھی اس کا بھی طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کہاں کب ٹائم ہوتا ہے، ایک ایک منٹ کا فرق بھی ہے کراچی میں ہی۔ تو یہاں بھی جو ہمارا افطار کا جو اعلان ہوتا ہے نا کہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، تو اس میں ہم جب فیضان مدینہ ہوں گے تو آپ کو لگے گا 1-1.5 منٹ ہم اوپر چلے گئے، تو 1-1.5 منٹ ہم اوپر گئے تو یہ ہم اس لوکیشن سے چیک کریں، لیکن چونکہ وہ اعلان پورے کراچی کے لیے ہو رہا ہے اور لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اسی احتیاط سے اعلان ہوتا ہے کہ اب کراچی کا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ جو اعلان تھا، تو اب کراچی میں کہیں بھی کوئی سنے گا تو افطار کرے گا تو انشاءاللہ اس کا روزہ کا وقت ہو گیا، روزہ افطار کرنے کا وقت۔ تو یہ 1-1.5 منٹ 2 منٹ کا جو آپ کو فرق آپ کی گھڑی جو موبائل کی اپلیکیشن میں اور ہمارے یہاں کے اعلان میں جو آپ کو کہیں کہیں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ فرق کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے موبائل میں کرنٹ لوکیشن کا ٹائمنگ ہے، اور جو اعلان ہوگا نا وہ پورے شہر کے حساب سے ہوگا۔ اس لیے احتیاطی طور پر ایسے ٹائم پر اعلان ہوتا ہے کہ سب جگہ ترکیب بن جائے۔ اب پلازے ہوتے ہیں نا اونچے اونچے، تو نیچے ٹائم کچھ ہوتا ہے، اوپر چڑھتے جائیں ٹائم فرق پڑ جاتا ہے۔ میں جب بغداد شریف جا رہا تھا، بہت سال پرانی بات ہے، تو سورج ڈوب گیا، شاید ہم لوگوں کے روزے بھی تھے، غالباً افطار بھی کر دیا ہوگا ہم نے، اور ہوائی جہاز اڑتا جا رہا تھا، اڑا واپس سورج نکل آیا۔ اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ارے یار یہ تو کیا ہوا؟ تو وہی اونچا اور رفتار ہوائی جہاز کی، تو سورج دکھا دیا دوبارہ اس نے۔ تو اب نماز وہاں پڑھتے تو ہو جاتی مغرب کی، اب سورج چمک رہا ہے، مغرب پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، کہ یہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ اور وہ اگر افطار ہو گیا تھا اس وقت جب سورج ڈوب چکا تھا تو اسے یہ ہو گیا تھا۔ اب اگر سورج نظارہ ہو رہا ہے افطار نہیں کیا، ابھی افطار کر لو، وہاں ہو تو گیا تھا تو نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، سمجھنا چاہیے۔ لوگ اذانوں پر، ابھی تک ایک مجھے ملا ہے ایسا زندگی میں جس نے بولا کہ یار ہم جب تک دعوت اسلامی میں نہیں تھے تو اذانوں پر روزے بند کرتے تھے، ہمارے روزوں کا بنا کیا؟ اور آپ بولتے کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، بات بھی صحیح ہے ذرا کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اور اذان اگر نماز کے لیے ہوئی ہے صبح صادق کے بعد اور کسی نے پانی پیا تو روزہ تو اس کا بند نہیں ہوا، کھل گیا، ذرا ٹوٹ گیا۔ ہمارے روزوں کا کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے، کیا قضا کرنا ہے؟ میری کیا جواب مجھے بھی نہیں بن پڑ رہا تھا، کیا دوں جواب کہ اذانیں بھی تو بعض وقت جلدی دے دیتے ہیں، تو فائنل کیسے ہو کہ روزہ کس کا ٹوٹا ہے، کتنے ٹوٹے کتنے رہے؟ لیکن ہے معاملہ خطرناک، ایک یعنی کہ بھاری تعداد میں اذانیں صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہوں گی، اتنا تو ہوتا ہوگا۔ یہ روزوں کے روزے تو ٹھکا ٹھک مطلب ٹوٹتے ہوں گے، کافی رہتے۔ یعنی یہاں تک میں نے سنا ہے کہ بولتے کہ یہ ابھی تو یار وہاں کی اذان باقی ہے، ابھی کھا لو یار، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔
लोगों को बेचारे अंदाजा नहीं। मालूमात नहीं होती। लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे था हुजूर, तो नमाज का वक्त था, तो मैंने भी नमाज पढ़नी थी, तो मुझसे पहले किसी ने जमात शुरू कर दी। अच्छा मैं देख रहा हूँ, अच्छा मेरे पास बाकायदा लोकेशन, मैंने एयरपोर्ट की लोकेशन डाली है कि वहां जो नमाज का वक्त है। एक दो मैं घर से चला था तो वहां की लोकेशन थी, अभी वहां पर नमाज का वक्त। मैंने कहा भी भाई वक्त शुरू नहीं हुआ है, मगर ना भाई सुननी नहीं है, और बे वक्त उन्होंने नमाज पढ़ी। हालांकि मैंने कहा जो मुझे नेकी की दावत इनको देनी थी, लेकिन उन्होंने पढ़ ली। और जैसे इनको ऐसा ना यार अभी इनको बातें करने तो यार अभी अपने तो पढ़ लो ना यार, तो हम बातें करने तो तुम वैसे बातें ही कर रहे होते। वे किसी मुल्क में था समझे, तो हमने यार सोचा कि आज तो यार मस्जिद में जाके इफ्तार करते हैं। तो एक ही बार शायद ये हिम्मत की हमने, क्योंकि हालात ऐसे कि बस, तो बैठ गए हम थाल में, बड़ा माल वाल रखा हुआ था थालों में, और वहां के छपे हुए टाइम टेबल के मुताबिक वक्त नहीं हुआ था मगरिब का, ने अजान शुरू हो गई। अब तो बेटा रहा, अब ये अवाम जो है अवाम का नाम मुझे इशारे करते थे, तो जल्दी कहा गया टाइम हो गया। मैं क्या बोलूं यार किसको कि यार टाइम कहाँ हुआ है। अब टाइम में बोला टाइम नहीं हुआ, तो बोले कि अजान देते हैं गलत कर रहा है, या अजान देने वाले का टाइम गलत था, या इन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ औकाफ जो छपा हुआ टाइम टेबल था वो गलत था। दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते। खैर मैं तो जबरन खैरन बैठा रहा। मैंने कहा यार जब तक रमजान का रोजा आता है कैसे मुंह में डाल लूं खजूर। अब लोग नाराज हुए होंगे, बदन में जो कि यार बोला ना बड़ा टेढ़ा आदमी यार, ये मानता ही नहीं है, न जवाब भी नहीं देता। मैं जवाब इनसे बेच क्या करूं यार, सब मेरे को वीक डालते। ऐसी जहालत है कि खुदा की फटा सके कि तू सच्चा बाकी सब गलत। इतने मुसलमान जो रोजा खोल रहे हैं सबके रोजे नहीं होते क्या। फिर इसके बाद कभी मस्जिद की हिम्मत नहीं की मेरे जाने की कि यार वहां इफ्तार नहीं करना है, खामखा खून जला पाओगा। सल्लु अलल हबीब। तो जो जानता ना मसाइल, उनके लिए बाज़ ये मसाइल खड़े होते हैं, जो नहीं जानता तो वो तो चल देगा नाम गाड़ी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।